رات کے 2:30 کا وقت تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ رات کا اندھیرا خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ میں غریب مزدور تھا۔ مزدوری کے سلسلے رات گئے تک ریلوے اسٹیشن پر کولی کا کام کرتا تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا اسٹیشن تھا جہاں صرف 2 گاڑیاں ہی رکا کرتی تھیں۔ ایک رات کے 3 بجے آتی تھی اور ایک شام 6 بجے۔ اس کے علاوہ کئی گاڑیاں گزرتی ضرور تھیں مگر یہاں رکتی نہیں تھیں۔ میں پاس ہی کے شہر کا رہائشی تھا اور یہاں کولی کا کام کرتا تھا۔ گزارا تو کیا، بس بمشکل زندگی کی گاڑی چل رہی تھی۔ میں اپنے ابا کی جگہ یہاں کام کرتا تھا۔ ابا نے اپنی پوری زندگی اس ریلوے اسٹیشن کی نظر کر دی اور اب لگتا تھا میں بھی یہیں کہیں مر کھپ جاؤں گا۔ یہ سوچیں بہت زیادہ پریشان کرتی تھیں۔ میں پلیٹ فارم پر چادر بچھا کر لیٹا ہوا تھا۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی کہ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آ رہی ہے اور وہ بار بار پیچھے مڑ کر دیکھ رہی تھی جیسے کوئی اس کے پیچھے لگا ہو۔ اسی وجہ سے وہ مجھے دیکھ نہ پائی اور اس کا پیر مجھ سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل جا گری۔ میں جلدی سے اٹھا اور سہارا دے کر اسے کھڑا کیا۔ اس کی سانسیں دھوکنے کی طرح چل رہی تھیں اور چہرہ پسینے سے تر ہو رہا تھا۔ اب وہ بھی گھبرائی ہوئی تھی، نظروں سے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا بہن، آپ اس طرح کیوں کانپ رہی ہیں؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ میری آواز پر چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ تم کون ہو؟ اس نے الٹا مجھ سے سوال کر ڈالا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے۔ باجی میں کولی ہوں، یہاں کام کرتا ہوں۔ آپ کہاں سے آ رہی ہیں؟ اب کی بار میں نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا تو وہ اب کی بار گہری سانس لے کر اپنے ہاتھ پیر جھاڑنے لگی اور میری طرف دیکھ کر بولی، کولی بھائی مجھے کسی ایسی جگہ پر پہنچا دو جہاں کوئی مجھے دیکھ نہ سکے۔ اس کے چہرے پر بلا کی معصومیت تھی اور اس کا کولی بھائی کہنا مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ٹھیک ہے باجی، چلو میرے ساتھ۔ میں اسے لے کر اسٹیشن کی پچھلی طرف جانے لگا جہاں ہم کولیوں کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا۔ وہ لڑکی اب بھی پیچھے مڑ مڑ کر دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے کالی چادر اوڑھ رکھی تھی لیکن جیسے ہی گرتے وقت اس کی چادر ڈھلکی تو میں نے دیکھا کہ اس نے ٹی شرٹ کے ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی۔ پیروں میں بھی جاگرز تھے جو مٹی اور کیچڑ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ ویسے تو یہ ماڈرن لڑکی ہے مگر چادر شاید کسی سے چھپنے کے لیے اوڑھی ہوگی، ضرور یہ گھر سے بھاگی ہوگی۔ میرے دل میں پہلا خیال یہی آیا تھا مگر اس کی گھبراہٹ کوئی اور ہی داستان بیان کر رہی تھی۔ ضرور اس کے ساتھ کچھ ایسا برا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر کئی خراشیں تھیں اور کوہنی سے بھی خون رس رہا تھا جسے پہنچنے کی اس نے زحمت ہی نہ کی تھی۔ میں جیسے ہی کمرے کے پاس پہنچا تو اشارے سے اسے وہاں رکنے کا کہہ کر دروازہ کھول کر دیکھا کہیں اندر کوئی سو تو نہیں رہا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے جلدی سے اندر بلایا اور دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ باجی سچ سچ بتاؤ، آپ کس سے چھپ رہی ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ آپ یہاں پر ہو۔ میں نے پوچھا تو وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ اس کے سوال پر میں نے گہری سانس خارج کی اور نیچے چٹائی پر بیٹھ گیا اور اس سے چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ دیا۔ میرا نام ثاقب ہے اور میں یہاں کولی ہوں۔ اب اپنا اور میرا وقت ضائع مت کرو، جلدی سے بتا دو کہ جو تمہارے پیچھے پڑے ہیں ان سے تمہاری جان چھڑا سکوں۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور سر جھکاتے ہوئے بولی، ثاقب کیا میں تم پر بھروسہ کر سکتی ہوں؟ اب کی بار اس نے میرے وجود پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ ایک پل کے لیے ہم دونوں خاموش رہے، پھر میں نے زبان کھولی۔ میں نے آپ کو بہن بولا ہے باجی، اب آپ کی مرضی ہے، بھروسہ کرو یا نہ کرو۔ میں اٹھنے لگا تو اس نے مجھے جلدی سے روکا۔ رکو ثاقب، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ آج میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، میرے پاس بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ ابھی جو گاڑی آئے گی مجھے بحفاظت اس میں سوار کروا دو اور میرا ایک اور بھی کام کرو۔ وہ پل بھر کو رکی۔ جی بتائیں، میں نے جلدی سے پوچھا۔ میرا یہ بیگ ہے، اسے تم کہیں چھپا دو اور اس کے بدلے میں تمہیں ہر ماہ 1 لاکھ بھجوا دیا کروں گی۔ 1 لاکھ؟ میں اپنی جگہ سے اچھلا۔ آہستہ بولو، کسی نے سن لیا تو میرے ساتھ تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ گے۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میں ہمنکوں کی طرح بس منہ کھولے اس لال رنگ کے بیگ کو تکے جا رہا تھا جس کے بدلے مجھے ہر ماہ 1 لاکھ ملنے والا تھا۔ لیکن باجی اس میں ایسا کیا ہے؟ میرے سوال پر اس کا چہرہ اچانک سے سخت ہو گیا۔ اس بارے میں تم کبھی سوال نہیں کرو گے اور نہ کبھی اسے کھول کر دیکھو گے، کیونکہ اگر تم نے اسے کھولا تو تم بھی خطرے میں پڑ جاؤ گے۔ اس نے سخت لہجے میں مجھے وارننگ دی اور اس کے لہجے سے میں گھبرا گیا۔ اب مجھے سچ مچ خوف آنے لگا تھا۔ باجی اسے آپ اپنے ساتھ کیوں نہیں لے جاتی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں ثاقب، میں اسے کہیں نہیں لے جا سکتی۔
बस मुझ पर ये एहसान करो और इसकी हिफाजत करो। इसके बदले में तुम्हें बर वक्त रकम पहुंच जाया करेगी। इसने जल्दी से पैंट की जेब से एक फ़ोन निकाला और मेरी तरफ बढ़ाया। ये लो, इसे अपने पास रखना, और जब तक मैं खुद तुमसे राब्ता ना करूं, तुम इस फ़ोन से किसी भी नंबर को डायल नहीं करोगे। और हाँ, मैं कॉल करने से पहले मैसेज करूंगी और इसके बाद ही कॉल अटेंड करना। वो जल्दी जल्दी मुझे समझाती जा रही थी और उस वक्त सब कुछ मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा था। देखो साकिब, वादा करो तुम इस बैग को मेरे सिवा किसी को नहीं दोगे और ना किसी से जिक्र करोगे। ठीक है बाजी, मैं वादा करता हूँ, मैं किसी को ये बैग नहीं दूंगा। मैंने इसे तसल्ली दी और वो बैग इससे लेकर चारपाई के नीचे पड़े कपड़ों की गठरी के नीचे छुपा दिया और मटके से पानी का गिलास भरा और इसकी तरफ बढ़ाया। इसने जल्दी से गिलास पकड़ा और गटागट सारा पानी पी गई और मुझे एहसान मंद नज़रों से देखने लगी। न जाने कब से प्यासी थी बेचारी। बाजी, मेरे पास खाने को कुछ नहीं, मैंने तासुफ से कहा। अब की बार वो मुस्कुराई और कहा, अगर ज़िंदगी रही तो मैं ट्रेन में खा लूँगी। इस बात पर जैसे मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। इसी वक्त ज़मीन में अरताश होने लगी। मैं जल्दी से उठा। चलो बाजी, ट्रेन आने वाली है। वो भी झटके से उठी। 1 मिनट मैंने कुछ सोचकर उसे रोका और जल्दी से कूंटनी पर लटकी कुली की लाल कमीज़ उतार कर इसकी तरफ बढ़ाई। बाजी, ये चादर उतार दो और ये कपड़े पहन लो। हो सकता है कि आपके दुश्मन बाहर खड़े हों। वो समझ गई और जल्दी से वो कमीज़ पहन ली और मेरे पीछे चलने लगी। ट्रेन की लाइट्स दूर से नज़र आने लगीं। मैं आगे था और वो लड़की मेरे पीछे थी। एकदम मुझे ख्याल आया। मैं मुड़ा। बाजी, अपना नाम तो बताती जाओ। मेरे रुकने पर वो झुंझलाकर बोली, पारिस है नाम मेरा, और मैं 5 साल बाद आऊँगी। मेरा इंतज़ार करना। वो जल्दी जल्दी मेरे पीछे चलती जा रही थी। गाड़ी रुक चुकी थी। मैं भीड़ में इसका हाथ पकड़कर इसको खींचता हुआ ट्रेन में दाखिल हो गया। अंदर भी बहुत से लोग थे, कोई जगह ना थी, लेकिन मैं बस इसे खींचता हुआ चला जा रहा था। एक जगह पर बहुत सी ख़वातीन चादर से पर्दा लटकाए बैठी थीं। मैंने इनसे कान में कहा, इन औरतों के साथ बैठ जाओ और जगह ना मिले तो फ़र्श पर बैठ जाना, मगर यहाँ से तब तक ना निकलना जब तक यकीन ना हो जाए कि अब आप महफूज हैं। मैं इसे छोड़कर जाने लगा तो इसके चेहरे पर एक दोस्ताना मुस्कुराहट थी। मैंने हाथ हिलाकर अलविदा किया और जल्दी से वहाँ से निकल आया। वो रात मेरी ज़िंदगी में जैसे बहार बनकर आई थी। कहाँ मैं कुली की नौकरी करने वाला आम सा लड़का और कहाँ 1 लाख माहाना। उस वक्त तो मुझे ज़्यादा यकीन न था। बस मैंने पारिस की मदद की थी। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही कि 1 माह बाद इस मोबाइल पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आकिब, मैं हूँ पारिस। मैंने इस नंबर पर कॉल मिलाई। पारस की आवाज़ आई और इसने मुझे सिर्फ इतना कहा कि अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ और मुझे अकाउंट नंबर भेजो। मैंने कुछ कहना चाहा लेकिन इसने कॉल काट दी। अब मुझे गुस्सा आने लगा। भला अब मैं कहाँ से अकाउंट के चक्रों में पड़ता। 2 दिन तो मैंने इस बात को नज़रअंदाज किया, लेकिन फिर एक दिन सामान उठाते वक्त एक मुसाफिर ने मेरी इतनी बेइज्जती की कि मेरा दिल हर चीज़ से उठ गया। कैसी जिल्लत थी। सबका बोझ हम उठाते हैं और यही लोग हमें हकारत की नज़र से देखते हैं। इस दिन मैं सब छोड़ छाड़ कर शहर चला गया और बैंक अकाउंट खुलवाया और नंबर पारिस बाजी को भेज दिया। इसी रात मुझे कॉल आई कि साकिब, मैंने तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख ट्रांसफ़र कर दी हैं, बस मेरी अमानत का ख्याल रखना। ये कहकर इसने कॉल काट दी और मैं मुंह खोले बस फ़ोन को देखे जा रहा था। क्या जो कुछ मैंने सुना था वो सच था? हाँ, वो सच कह रही थी। इस रात मारे खुशी की मुझे नींद नहीं आई। न जाने मैंने क्या क्या ख्वाब देख डाले। अब इस बात को 4 माह हो चुके थे। मैं कुली की नौकरी छोड़ चुका था और शहर आ गया था। मेरा वैसे भी आगे पीछे कोई नहीं था। मैंने किराए पर फ्लैट लिया था और अपने लिए एक बाइक भी ले ली थी। अब मेरी काया ही पलट चुकी थी। मैं अच्छे इलाके में फ्लैट लिया था जहाँ खाते पीते लोग रहते थे। अब मैं भी ठाट बाट से इनके बीच घूमा करता था। कोई सोच भी नहीं सकता था कि मैं पहले क्या करता था, लेकिन मुझे अपनी जॉब अच्छे से याद थी। वो लाल रंग का बैग जिसे मैं अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ रखता था। इसलिए नहीं, इसकी वजह से मुझे इतनी रकम मिला करती थी, बल्कि इसलिए कि मैंने बाजी से वादा किया था कि मैं इसकी हिफाजत करूँगा और उन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। इसी तरह ज़िंदगी गुजरने लगी और मैं बहुत मज़े में था। अब पारिस की कॉल मुझे नहीं आती थी, बस मुझे बैंक वालों का मैसेज मिल जाता था कि अकाउंट में पैसे आ गए हैं। इस बात को अब 2 साल बीत गए थे। न जाने क्यों अब मुझे वहशत होने लगी थी इस ज़िंदगी से। ऐसा लगता था कि मैं अपनी नहीं किसी और की ज़िंदगी जी रहा हूँ। मैं सुकून से बाहर भी नहीं जा सकता था कि कहीं घर पर कोई चोर या डाकू ना आ जाए। वैसे तो वो महफूज जगह थी, मगर फिर भी एक खौफ सा दिल में रहने लगा था।
میں جلدی گھر واپس آ گیا۔ آج کچھ عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں میں آدھی رات کو اٹھ بیٹھا اور بے چینی سے ٹہلنے لگا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے الماری کھولی اور اس کے چور خانے میں چابی گھمائی۔ ایک کھٹکے سے وہ کھانا کھل گیا۔ میرا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے وہ بیگ کھینچ کر نکالا اور اپنے بیڈ پر رکھا۔ کافی دیر تک میں اس کو الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا اور آخرکار ہمت کر کے اسے کھولنے لگا۔ آخر اتنی کیوں قیمت ادا کرتی تھی پارس اس بیگ کی؟ جیسے ہی میں نے بیگ کھولا میرے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ یہ سب کیا تھا؟ میں نے جلدی سے بیگ بند کیا اور اپنا سر پکڑ لیا۔ میری روح تک کانپ گئی تھی۔ جو کچھ میں نے دیکھا تھا میرے ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ وہ بیگ قیمتی ہیروں سے بھرا ہوا تھا۔ یا خدایا، تو اربوں سے بھی زیادہ مالیت کے لگ رہے تھے۔ کون تھی پارس؟ کیا وہ کوئی ڈاکو تھی یا اسمگلر؟ میں سخت پریشان تھا۔ میں نے تو سوچا تھا کہ اس میں کوئی اس کے جائیداد کے کاغذات ہوں گے یا خاندانی زیور وغیرہ۔ یہ سوال میں کیسے پوچھتا پارس سے؟ لیکن اتفاق سے دوسرے دن میرے گھر کی بیل بجی تو میں پارس کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ باجی تم؟ ہاں میں۔ وہ آج بھی جینز اور ٹاپ میں تھی۔ لمبے بال پشت پر کھلے ہوئے تھے۔ اس نے مجھے ہاتھ سے ہٹایا اور اندر آ گئی۔ میں نے جلدی سے دروازے کو بند کیا اور اس کے پیچھے بیٹھ گیا۔ تم کہاں سے آ رہی ہو؟ میں نے مشکوک نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا۔ میں نے تم سے 5 سال بعد آنے کا وعدہ کیا تھا مگر میں 2 سال میں ہی آ گئی ہوں۔ وہ مسکرانے لگی۔ میں نے وہ بیگ کھول کر دیکھا تھا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا۔ میری بات پر اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا؟ وہ غصے سے کہنے لگی۔ ہاں کیا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں تمہارے کسی گناہ میں شریک ہو رہا ہوں۔ میں نے چلا کر کہا۔ اپنی حد میں رہو ثاقب، یاد کرو تم کیا تھے اور میں نے تمہیں کیا بنا دیا۔ وہ میرے حلیے کی طرف اشارہ کرتے بولی۔ مجھے سب سچ بتاؤ، یہ کیا چکر ہے، ورنہ میں ابھی پولیس کو کال کرتا ہوں۔ میں نے اسے دھمکی دی تو وہ کچھ نرم پڑی۔ پولیس کی دھمکی کیسے دیتے ہو؟ جس گناہ کے لیے تم مجھے گرفتار کروانا چاہتے ہو میں ان لٹیروں کو گرفتار کروا کر آ رہی ہوں اور میں ابھی پولیس اسٹیشن سے ہی آ رہی ہوں۔ وہ پراسرار مسکراہٹ سجائے چہرے پر بولی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ہاں ثاقب، میں سب سچ بتاتی ہوں۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے والد نے انتھک محنت کر کے اپنا کاروبار جمایا اور ان کی محنت رنگ لائی۔ ان کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے کاروبار کو اتنا بڑھایا کہ بیرون ممالک میں بھی اپنی کئی کمپنیاں بنا ڈالیں۔ ہم لوگ بھی باہر شفٹ ہو گئے۔ پاپا کو اب زیادہ پاکستان آنا نہیں پڑتا تھا کیونکہ یہاں ان کے بھروسے مند ملازمین کاروبار کو سنبھال رہے تھے۔ اب ان کا بہت بڑا نام تھا اور ان کی کل جائیداد کی میں اکیلی وارث تھی۔ پاپا نے مجھے بہت لاڈ پیار سے پالا تھا اور ایک دن جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو پاپا کو میری شادی کا خیال آیا۔ انہوں نے مجھے سائڈ پہ بٹھا کر کہا کہ بیٹی، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم غیروں میں شادی کرو، اس لیے ہم کچھ عرصے کے لیے پاکستان شفٹ ہوں گے جہاں اپنے لیے تم جیون ساتھی چن لینا۔ انہوں نے بہت مان سے کہا تھا لیکن فی الحال مجھے شادی کا کوئی شوق نہیں تھا اور پاکستان جانے کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر میں نے پاپا کی بات پر سر جھکا دیا۔ کچھ دن بعد ہم پاکستان آ گئے جہاں ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی۔ اسلام آباد میں ہمارا اپنا گھر تھا اور وہاں سارا دن ملنے والوں کی لائن لگی رہتی تھی۔ پاپا سب کے ساتھ اچھے سے ملتے۔ میری ماں کو گزرے 2 سال ہو چکے تھے۔ اس وقت اب پاپا ہی میرا سب کچھ تھے۔ میں نے بہت سے نوجوان دیکھے جو میرے دور اور نزدیک کے کزنز تھے۔ ان میں ایک شہریار بھی تھا جو میرے تایا کا بیٹا تھا۔ شہریار پر پاپا کی خاص نظر کرم تھی۔ یہ میں پہلے دن ہی جان گئی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ شخص مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، مگر صرف پاپا کا دل رکھنے کے لیے میں اس کے ساتھ بات چیت کر لیا کرتی تھی۔ ایک دن پاپا نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور ایک فائل میرے آگے کی کہ اسے پڑھو۔ انہوں نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ میرا دل بہت گھبرانے لگا کیونکہ وہ ہاسپٹل کی فائل تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہ فائل پڑھنا شروع کی اور جیسے جیسے میں پڑھتی گئی میرے دل میں جو شبہات تھے وہ سچ ثابت ہوتے گئے۔ پاپا کو لنگ کینسر تھا اور وہ لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکے تھے۔ میرا دل تڑپنے لگا، میں روتے ہوئے ان کے سینے سے لگ گئی۔ وہ مجھے دلاسا دیتے رہے مگر مجھے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے اپنے آنسوں سے ان کی شرٹ بھگو دی اور مجھے اپنے بالوں میں ان کے آنسو محسوس ہوتے رہے۔ کیسی بے بسی تھی، اتنی دولت ہوتے ہوئے بھی میں اپنے پاپا کو نہیں بچا سکتی تھی۔ ایک وہی تو میرا سہارا تھے، وہ بھی چھننے والا تھا۔ بیٹی، میں نے تمہیں رلانے کے لیے نہیں بتایا بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی بہادری کے ساتھ ڈٹ کر حالات کا مقابلہ کرے
وہ کانپتی آواز میں بولے، نہیں پاپا، آپ کی بیٹی بالکل بھی بہادر نہیں ہے۔ میں اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھ سے یہ صدمہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ پھر مجھے علم ہوا کہ تایا اور شہریار پہلے سے ہی یہ سب جانتے تھے اور انہوں نے میری شادی کی سب تیاریاں کر لی تھیں۔ میں بس پاپا کی وجہ سے خاموش تھی۔ آخری وقت میں ان کو کوئی دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ ایک رات پاپا نے مجھے بلا کر بتایا کہ انہوں نے اپنی ساری باہر کی کمپنیز بیچ دی ہے اور اس سارے پیسے کو انہوں نے ہیرو میں تبدیل کر لیا تھا۔ انہوں نے مجھے وہ بیگ دیا اور کہا، پارس، میرا سب سے قیمتی خزانہ تم ہو، یہ بیگ لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ کیا؟ میں ان کی بات پر حیران ہوئی۔ ہاں بیٹی، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی۔ آج مجھے پتا چلا کہ میرا سگا بھائی اور بھتیجا تمہاری جان کے دشمن ہیں۔ میں نے خود ان کو کہتے ہوئے سنا ہے، میری آنکھ بند ہوتے ہی وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹا دیں گے اور ساری دولت ہڑپ لیں گے۔ پاپا بہت دکھی تھے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کر دی بیٹی، اب تم کیسے بھی کر کے یہ بیگ اٹھا کر یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ مجھے بار بار کہتے رہے مگر میں نہ مانی۔ میں ان کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی تھی، لیکن وہ میری قسمت کے پاپا اسی رات اس دنیا سے چلے گئے۔ میں نے دیکھا سب سے زیادہ رونا دھونا میرے تایا نے مچایا ہوا تھا۔ یہ خون کے رشتے تھے جن کی وجہ سے مجھے پاپا یہاں لائے تھے۔ پاپا کے کفن دفن کے بعد تایا مجھے گلے لگا کر رونے لگے۔ اب سادگی سے نکاح ہوگا، کوئی فنکشن نہیں ہوگا۔ میں نے حیران ہو کر ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تایا جان، پاپا کو گزرے پورا ایک دن بھی نہیں ہوا اور آپ نکاح کی بات کر رہے ہیں۔ میری بات پر وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ میں نے اسی رات فیصلہ کر لیا، اب میں یہاں نہیں رہوں گی، کیونکہ ان دنوں پاپا کی تدفین کے لیے ہم اپنے آبائی گاؤں آئے ہوئے تھے، تو میں نے وہیں سے بھاگنے کا سوچا۔ آدھی رات کو میں اپنی کام والی کی چادر اوڑھ کر بھاگ نکلی، لیکن ان لوگوں کو پتہ چل گیا اور میں بمشکل ان لوگوں سے اپنی جان چھڑا کر بھاگتی ہوئی اس قریبی اسٹیشن تک پہنچی جہاں پر تم مجھے ملے اور تم نے میری بہت مدد کی۔ ثاقب، میرے پاس سوائے تم پر بھروسہ کرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں جیسے ہی وہاں سے بھاگی سیدھا ایئرپورٹ پہنچی، جہاں پاپا کا خاص ملازم میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے سارے کاغذات اتفاق سے اسی کے پاس ہوتے تھے، کیونکہ وہی ہماری ٹریولنگ وہی مینیج کیا کرتا تھا۔ میری فلائٹ بک تھی اور میں وہاں سے نکل آئی، اور مجھے تمہاری فکر ہوتی تھی کہ کہیں کسی کو علم نہ ہو جائے کہ وہ ہیرے تمہارے پاس ہیں تو وہ تمہیں بھی جان سے مار ڈالتے۔ اب وہ میری طرف دیکھی جا رہی تھی۔ یہ سب میری والد کی محنت کی کمائی ہے ثاقب، میں کوئی اسمگلر نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ مجھے معاف کر دیں باجی، میں نے شرمندہ ہو کر کہا۔ کوئی بات نہیں ثاقب، میں نے تمہیں بھائی مانا ہے اور اسی رشتے سے تمہاری غلطی معاف کی۔ وہ مسکرائی۔ اب میرا سامان مجھے دے دو۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ اپنا سامان لے کر جانے لگی۔ میں اسے الوداع کہنے دروازے تک آیا۔ ثاقب، تمہارے لیے ایک تحفہ ہے۔ اس نے اپنے بیگ میں سے ایک لفافہ نکال کر مجھے دیا اور خدا حافظ کہتی ہوئی نکل گئی۔ میں کافی دیر تک اسے جاتا دیکھتا رہا، جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اندر آ کر میں نے لفافہ کھولا تو اس میں ایک خط تھا۔ میرے پیارے بھائی ثاقب، میرا مینیجر تم سے ملے گا اور اپنی پسند سے جہاں چاہو بنگلہ لے لینا اور اپنی من پسند کار بھی لے لینا، اور تمہاری بڑی بہن نے تمہارے لیے ایک اچھا کاروبار بھی مینیج کیا ہے۔ پیسہ میرا، محنت تمہاری ہوگی اور پروفٹ ہمارا آدھا آدھا ہوگا۔ کیوں، منظور ہے؟ خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کتنی اچھی تھی اور میں اسے غلط سمجھ رہا تھا۔ شکر ہے میرے دل میں لالچ نہیں پیدا ہوا، نہیں تو یہ انسانی فطرت ہے کہ اتنے سارے ہیرے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان خراب ہو سکتا تھا۔ لیکن میں نے ایمانداری کا مظاہرہ کیا اور باجی کی امانت ان تک پہنچائی، اور اللہ نے مجھے اس کا بہت زبردست صلہ بھی دیا۔